نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ دنیا کے اندر جو بھی نظام حکومت قائم کیا جاتا ہے، اس نظام حکومت کے متعلق تنقید کرنا مقصود ہو یا اس کی خوبیاں بیان کرنا مقصود ہو یا اس نظام کے اندر کوئی کنکلوژن نکالنا مقصود ہو کہ کون سا نظام جو ہے وہ عوام کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہے، تو پیمانہ یہی بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر فوائد کیا ہیں اور ثمرات کیا ہیں۔ تو دنیا کا ہر نظام جو ہے وہ اپنے تمام تر اگر خامیوں کا بھی آئینہ دار ہو تو وہاں پر اس کے کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ جس کو جو ہے وہ ایک نتائج کے لحاظ سے جو ہے وہ مثبت قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ اصول و ضوابط کے لحاظ سے جو نظام حکومت بنائے جاتے ہیں وہ تمام نظام حکومت جو ہے وہ اپنے دونوں پہلو رکھتے ہیں، ان کے مثبت پہلو بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے منفی پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب کسی نظام کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے یا یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک منفی نظام حکومت ہے، یا جب کسی نظام کو جو ہے وہ ایک مثبت نظام قرار نہیں دیتے، اس کی بنیادی وجہ ترازو کا جو اس کا پلڑا ہوتا ہے اس کے اصولوں کے لحاظ سے اور اس کی کارکردگی کے لحاظ سے وہ اس سے کہیں وزنی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، جو اس کے دلائل اس کے حق میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی اصول ہم دیکھتے ہیں کہ جو آمرانہ نظام حکومت ہے، جب ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو اس نظام کے اندر بھی ہمیں دونوں صورتیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ ایک صورت جو اس کے پازیٹیو ایسپیکٹ کی عکاسی کرتا ہے، تو اگر ہم آمرانہ نظام کے پازیٹیو ایسپیکٹ کے اندر جا کر دیکھیں تو سب سے جو ایک دلیل کے طور پر دیا جاتا ہے، اب یہ یاد رکھیے گا کہ جو آمرانہ نظام کی جو خصوصیات یا جو اس کی خوبیاں ہم بتانے لگے ہیں، جو اس کے میرٹ کے طور پر لی جاتی ہیں، یہ نظام کے اصولوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ نظام پہ تصورات سے متعلق ہے، عملی طور پر جو اس کے تصورات دیے جاتے ہیں اس کے بنیاد پر جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ سب سے پہلا جو کہا جاتا ہے کہ آمرانہ نظام حکومت کا جو فائدہ ہے کہ سیاسی استحکام کا تصور۔ اب یہاں پر اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے، وہ دلیل کیا دی جاتی ہے کہ سیاسی جو حکمران طاقت کے ذریعے مارز وجود میں آتا ہے یا کسی جو تمام اختیارات کا سرچشمہ ہوتا ہے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ کسی دوسرے فرد کو یا کسی گروہ کو جو ہے وہ یہ سوچ اور فکر نہیں ہوتی کہ وہ اس حکمران کو جو ہے وہ تبدیل کرے یا اس کی منصب کے اوپر جو ہے وہ اس کو فائز ہو سکے، کیونکہ وہ طاقت کے لحاظ سے اقتدار کے مقصد کو حاصل کرتا ہے، طاقت کے ذریعے وہ اقتدار کے مقصد میں فائز رہتا ہے اور طاقت کے ذریعے ہی اپنے فیصلوں کو دوسروں سے منواتا ہے۔ تو اس طرح جس ظلم اور جبر کے ساتھ وہ منسلک ہوتا ہے، وہاں پر کوئی دوسرا جو ہے اس کے اقتدار کو چیلنج کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ اس طرح وہاں پر کوئی ایجیٹیشنل پالیٹکس نہیں ہوتی، جس کے کوئی سیاسی ایسی سرگرمیاں نہیں ہوتی جسے حکومت کے لیے عدم استحکام کا پیدا ہو۔ تو اسے کہتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ کوئی پولیٹیکل انسرٹینٹی نہیں ہوتی، اسے جو حکومت تشکیل پا جاتی ہے آمرانہ نظام حکومت کے اندر، چونکہ وہ ایک طویل عرصے تھا اور جب تک اس کے بعد طاقت رہتی ہے وہ اس وقت تک قائم رہتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہ اس کا مرض وجود میں آنا طاقت کے ذریعے ہی اپنے وجود کو قائم رکھنا جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کوئی اس کے اندر جو ہے سیاسی طور پر یا اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ یا کوئی چیلنج جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیاسی استحکام کی ایک بہترین علامت ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک دوسری دلیل اس کے نظام کے لیے دی جاتی ہے وہ ہے معاشی ترقی کا تصور، کہ جہاں پر تمام اختیارات کا جو سرچشمہ چونکہ فرد واحد ہوتا ہے اور وہ اپنے اقتدار کو قائم اور دائم رکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ پھر جو ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا معاشی نظام قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کے اندر ریاست کے اندر جو ہے وہ ایسا معاشی تصور قائم کیا جا سکے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ معاشی ترقی کے کوئی تصورات اور خواب جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دے۔ تو ایسا کہتا ہے کہ وہ معاشی ترقی کا ٹول استعمال کر کے وہ اپنے لیے اطاعت کا چونکہ جذبہ حاصل کرتا ہے، اس سے وہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرتا ہے جہاں پر لوگوں کے لیے وہ یہ ساہر طاری کیا جا سکے کہ حکمران وقت جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے کوئی انقلاب جو ہے وہ برپا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم تصور نظر آتا ہے وہ ہمیں فوجی طاقت کا تصور آتا ہے کہ جب بھی آمرانہ نظام حکومت ہوتا ہے تو اس کو چونکہ طاقت کے ذریعے ہی وجود میں آتا ہے، طاقت کے ذریعے ہی وہ قائم رہتا ہے، تو پھر وہ اپنی طاقت کے جو ماخذ ہوتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور حکمران کے لیے جو طاقت کے ماخذ ہیں نظم و نسق کے لحاظ سے ہو یا وہ بیرونی ریاستی سرحدوں کے دفاع کے لحاظ سے، وہ ایک ان کے اندر جو ہے وہ ایک ویپن اورینٹیشن کا تصور جو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ دراصل وہ اپنی فوجی قوت کا کوئی تصور رکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے
نظم و نسق کے لحاظ سے جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کے اندر جو طاقت ہے وہی اس کا اصل طاقت کا ماخذ بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے تمام وسائل جو ہے وہ ان اداروں کی ترقی و خوشحالی کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے جو ہے وہ نظم و نسق کے لحاظ سے یا جغرافیہ حدود کے تحفظ کے لحاظ سے نظام جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر پھر چونکہ ایک آمرانہ نظام کے اندر ایک بنیادی فطرت کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ طاقت کے لیے آتا ہے، اپنی طاقت کو پھیلانا چاہتا ہے، ایگرینڈائزمنٹ کا تصور کرتا ہے، اور وہ ایگرینڈائزمنٹ کا کانسیپٹ اس وقت تک اختیار نہیں کیا جا سکتا جب تک ملٹری جو پاور ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ نہ کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہم دنیا کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ جنگ و جدل کا جو نظام قائم ہوتا ہے وہ اسی نظام کی عکاسی کرتا ہے جہاں پر آمرانہ نظام حکومت قائم ہوتا ہے۔ تو آمرانہ نظام حکومت کی وجہ کیا بنتی ہے ایگرینڈائزمنٹ کی کہ وہ فوجی طاقت کا جو ہے وہ جو حصول کرتا ہے، پھر اس کا وہ اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنی طاقت کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ قائم رکھنے میں جو ہے وہ عملی کامیابی کا کوئی تصور جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اور یہی وجہ کہ جنگ و جدل کا جہاں بھی نظام قائم ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے پس پش جو ہے وہ ایک آمرانہ نظام قائم ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور تصور کیا جاتا ہے وہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ قانون سازی کا جو بہترین عمل جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے، کیونکہ تمام اختیارات کا چشمہ فرد واحد ہوتا ہے۔ اس طرح جب جو ہی حالات جیسے بھی ہوتے ہیں تو ان حالات و واقعات کے تقاضوں کے مطابق جو بھی قانون درکار ہوتا ہے وہ چونکہ فرد واحد کی زبان کا ایک لفظ ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں پر جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی راہ سے لینا ہے، عوامی اداروں کے ذریعے مشاورت سے وہ قانون سازی کا عمل اختیار کرنا ہے، تو وہاں پر مشاورت اور پھر جو اختلاف رائے اس کو ختم کرنے کے جو مراحل ہوتے ہیں ان تمام سے گزرنا پڑتا ہے، جبکہ آمرانہ نظام کے اندر جو ہے وہ تمام اختیارات کا سر چشمہ فرد واحد اور اسی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جو ایک ہنگامی حالات کا جو تقاضا ہوتا ہے یا ملک کے اندر جب فوری فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ طاقت جو ہے وہ آمرانہ نظام کے اندر پائی جاتی ہے، نہ صرف قانون سازی کے لحاظ سے بلکہ جو ہے قانون نافذ کرنے کے لحاظ سے بھی، کیونکہ اسے قانون نافذ کرنے کے لیے نہ تو کسی ادارے سے جوابدہی کا کوئی تصور قائم ہوتا ہے، نہ اسے کسی ادارے سے مشاورت کا کوئی تصور قائم ہوتا ہے، نہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے کسی کی جوابدہی کا کوئی معنی مفہوم ہوتا ہے۔ اس طرح وہ جو چاہتا ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فیصلوں کو جو ہے وہ نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اسی کہا جاتا ہے کہ ہنگامی حالات کا تقاضا ہو یا فوری فیصلے کرنے کی جب کسی ریاست کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے اسے آمرانہ نظام حکومت اختیار کرنا پڑتا ہے، اور جب آمرانہ نظام اختیار کرنا پڑتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ایک فوری فیصلے کرنے کی طاقت رکھنے والا جو نظام ہے وہ آمرانہ نظام حکومت ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے کہ جو ایک آمرانہ نظام کے جو ایک طاقت کے ماخذ کے طور پر میں اسے مثبت پہلو تصور کے طور پر نہیں لے سکتا، کیونکہ جو یہ ان کے ثمرات یا جو ایک پازیٹیو جو ایسپیکٹ دکھانے کے جو تصور ہے وہ بھی نتائج کے لحاظ سے جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ منفی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جب سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر جبر استعمال کیا جائے تو یہ بھی انسانی ترقی کے لیے نقصان دہ ہے۔ معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ جو بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف دا پیپل، وہ جو ان منصوبوں کے جو مالک ہوتے ہیں وہ پھر ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیتے ہیں جو جس کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ عام شخص جو ہے وہ مزید ان کے احتساب کا جو ہے وہ شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب فوجی طاقت ہوتی ہے دنیا کے اندر جنگ و جدل کا تصور جو ہے وہ جو قائم ہوتا ہے تو تباہی اور بربادی کا پیغام لگاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا جو ہم نے اس کو خوبیوں کے طور پر آج جب بیان کیا تو دراصل یہ حکمران کے لیے جو طاقت کا جو حق ہے اس طاقت کے حق کے لحاظ سے اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک آمرانہ نظام کے اندر جو ہے وہ کیونکہ حکومت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حکمران جو ہے وہ اپنی ترقی کے لیے جو ہے وہ معاشی ترقی کو ذریعہ بناتا ہے، اسے معاشی ترقی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نیشنلزم پر بلیو کرتا ہے، اسے وہ فوجی طاقت کا تصور جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے وہ طاقت کہتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جس کی بنیاد پہ ہم عامیہ کے نظام کے جو حق میں جو دلائل دینے کی جو ایک سوچ ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تھینک یو۔